السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شکر گزار بنے۔ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں کہ ہرکل بادشاہ خاص مٹی سے بنی سرائی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی آسائش پر حسد کیا کرتی تھی۔ تو اگر اسے آپ اپنے گھر کے فریج کا ٹھنڈا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقت ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو اس پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر میں رکھا صوفہ اس عالیشان تخت سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر قیصر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے، جو آپ کے گھر کے پنکھے اور AC کے ہزاروں حصوں کے برابر بھی نہ تھے، اس کو کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خاں کے سامنے خراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں، کیا اب بھی اسے اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈا اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں بھولا نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا اس کو اگر وہ آپ کے گھر میں لگا گیزر دیکھ لے تو جناب آپ بادشاہوں کی سی راحت میں نہیں رہ رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر کیا کہیے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کتنی راحتیں اور وصیتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجیے رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی نیکیوں کی بہار کے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ شکریہ۔